بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو اکرام اللہ شاہد کا سلام پہنچے۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم اجوف واوی کا اسم مفعول بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یاد رہیں اس سے پہلے ہم 2 دروس اس حوالے سے دے چکے ہیں، چونکہ اجوف واوی کی اسم مفعول میں علماء صرف کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اجوف واوی کا اسم مفعول 3 طریقوں پر پڑھا جاتا ہے۔ تو 2 طریقے ہم آلریڈی سمجھا چکے ہیں گزشتہ دروس میں۔ آج آخری طریقہ اور اس کے بعد انشاءاللہ اجوف یائی کا اسم مفعول کیسے بنتا ہے اگلے درس میں ہم وہ پڑھیں گے۔ تو بلا کسی تاخیر بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ قلم کاغذ تھام لیں، سامنے رکھیں اور غور سے سبق سنیں اور پریکٹس کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آنے والا ہے اور آپ کے دل سے دعائیں نکلے گی۔ آپ اگر چینل پہ پہلی دفعہ ہے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں تاکہ سب لوگوں کو اور سب دوستوں کو فائدہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ بورڈ کی طرف دیکھیں۔ تو حسب سابق ہم اجوف واوی کا اسم مفعول بالکل اصل لکھ لیں گے۔ مقبول مقبولان، مقبول مقبولان، مقبولون، مقبولۃ، مقبولتان، مقبولات۔ یاد رہے اسم مفعول کی یہ 6 صیغے ہیں۔ باقی جو 3 صیغے ہیں، ایک جمع اقصا کا صیغہ ہے اور ایک 2 تصغیر کے صیغے ہیں، وہ انشاءاللہ جب ہم فائنل کر لیں گے تو اسی میں پھر سمجھا دیتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یقول والا قانون لگائیں گے۔ واو کا ضمہ ما قبل نقل ہوگا تو پھر 2 واو جمع ہو جائیں گے اور دونوں واو ساکن ہوں گے۔ تو دیکھیں کیسے نہیں ہوتا ہے۔ یقول والا قانون لگے گا تو یہ بن جائے گا مقول، مقول، مقولان، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات۔ یہ یقول والا قانون تمام صیغوں میں لگ جائے گا، 6 واڑے صیغوں میں۔ تو اب یہاں پر 2 واو جمع ہو جائیں گے اور دونوں واو ساکن ہے۔ تو اب التقائی ساکنین کی وجہ سے علماء صرف کا اختلاف ہے کہ پہلے واو کو حذف کر لیں یا دوسرے واو کو حذف کر لیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے پہلے واو کو حذف کیا تھا اور نتیجہ آپ کے سامنے تھا۔ آج کے درس میں ہم جو دوسرے حضرات ہیں صرفی علماء، وہ جو کہتے ہیں کہ دوسرے واو کو حذف کریں گے لأنها زائدۃ والزائدۃ احق بالحذف، کہ جو دوسرا واو ہے یہ زائد ہے اور زائد چیز حذف کرنے کا مستحق ہے، زیادہ حقدار ہے۔ تو دوسرے واو کو ہم حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا مقول، مقول لیکن بروزن مفعول ہوگا، کیونکہ جو پہلا واو ہے یہ اصلی ہے اور زائد واو کو ہم نے حذف کیا ہے اور یہ عین کلمہ ہے اور ساکن ہے، تو مقول بروزن مفعول ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا گردان پھر تیار ہو جائے گا۔ مقول، مقولان، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات۔ ہمارے 6 صیغے تیار ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں جمع اقصا کی طرف۔ تو جمع اقصا چونکہ یہاں پر یہ مشترک صیغہ ہے، جمع مؤنث مکسر بھی ہے اور جمع مذکر مکسر بھی ہے، تو آپ مقول سے بھی بنا سکتے ہیں اور مقولۃ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ کیسے بنائیں گے؟ تو جمع اقصا کا جو طریقہ ہے ضوارب والے قانون کے اندر ہم سمجھا چکے ہیں کہ جمع اقصا کیسے بنتا ہے۔ بہرحال آپ اس قانون کی طرف رجوع کر لیں، گزشتہ دروس دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تصغیر بنانے کا بھی وہاں پر طریقہ موجود ہے۔ تو ہم پہلے دونوں حروف کو، میم اور قاف کو، زبر کی حرکت دیں گے اور تیسری جگہ ہم الف لگائیں گے۔ یہ الف کو کہتے ہیں الف جمع اقصا۔ تو الف جمع اقصا کے بعد پھر اب ہمارے پاس واو اور لام 2 حروف بچتے ہیں۔ تو جب 2 حروف بچتے ہیں، اس واو کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو واو کو تو ہم زیر کی حرکت دیں گے، لیکن یہاں پر شرائف والا قانون نہیں لگے گا۔ شرائف والا قانون کیوں نہیں لگے گا؟ وہ آپ قانون دیکھ لیں، اس کے اندر باقاعدہ ہم پڑھا چکے ہیں کہ الف جمع اقصا کے بعد اگر واو اصلی ہے تو اس کو حمزہ سے تبدیل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ الف جمع اقصا سے پہلے بھی حرف علت ہو۔ چونکہ یہاں پر واو اصلی ہے، یہ واو اصلی ہے اور الف جمع اقصا سے پہلے حرف علت نہیں ہے، اس لیے واو کو ہم واو ہی رہنے دیں گے، اس کو حمزہ سے تبدیل نہیں کریں گے۔ تو یہ بن جائے گا مقابل۔ پھر تصغیر کی صیغے ہم بنائیں گے تو مذکر سے مذکر کا صیغہ بنے گا، مؤنث سے مؤنث کا صیغہ بنے گا۔ تصغیر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حرف کو ہم پیش کی حرکت دیں گے اور دوسرے حرف کو زبر کی حرکت دے دیں گے اور تیسری جگہ ہم یا ساکنہ لگائیں گے۔ یہ تصغیر کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس واو اور لام ہے۔
تو ہم یہ لگائیں گے واو اور لام، مقیول اور پھر مقیولۃ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مقیول اور مقیولۃ میں قویل والا قانون لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ ہاں تو لگتا ہے، جوازی لگتا ہے۔ حصہ نمبر 2 اور جز نمبر 1 اس میں یہ باقاعدہ طور پر ہم بتا چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں۔ آپ گزشتہ دروس ایک دفعہ پھر سن لیں، دیکھ لیں کہ واو اگر یائی تصغیر کے بعد ہو اور عین کلمہ میں ہو اور مفرد مکبر میں سلامت ہو تو پھر اس واو کو یا کرنا جائز ہے۔ اس لیے ہم دونوں لکھیں گے، مقیول مقیولۃ پڑھنا بھی جائز ہے اور اس واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ مقیول مقیولۃ و یا کی مقیل مقیلۃ۔ ہمارا اسم مفعول اجوف واوی کا مکمل ہے، اور آج کے درس کے بعد ہمارے جو تینوں اسم مفعول کی گردانیں تھیں وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اجوف یائی کا اسم مفعول کیسے بنتا ہے آنے والے درس میں انشاءاللہ وہ سمجھائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔